الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمنی بے سر الساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی کیا بات رضا اس چمن اس تان کرم کی وقت زیادہ ہو گیا اس لیے ڈائریکٹ شروع ہو رہا ہوں آپ زور سے بولیں گے تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے کیا بات رضا اس چمن اس تان کرم کی صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے آج حضرت سید دھوم شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقریباً مجھے بتایا گیا کہ 42واں عرس پاک ہے زور سے بولے تو کتنے لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا تھوڑی دیر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں اجازت ہے آپ کی تو زور سے کہیے یا رسول اللہ 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 کرنے سے اللہ نہ ملے جب آئے گا جب ادھر والے بھی سبحان اللہ بولیں گے اب یہ ہمارے قاری امجد علی اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے انہوں نے بتایا کہ درود پاک کی کتنی عظیم فضیلت ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے 40 دن تک کے لیے جماعتوں میں بلاتے ہیں مگر اللہ کے قریب نہیں پہنچ پاتے ہیں کوئی 6 مہینے کے لیے بلاتا ہے بیوی بچوں کو چھڑوا دیتا ہے مگر قسم خدا کی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اجمیر کی سیر بعد میں کراؤں گا غوث پاک کی زیارت کے جلوے کا منظر بعد میں دکھاؤں گا پہلے ارمون ہی کی سرزمین کا ایک نظارہ ملاحظہ کریں سبحان اللہ 40 دن کی عبادت کرنے کے بعد ارے میاں وہاں تو کروڑوں سال عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ نہ ملا اسے مگر قسم خدا کی اللہ والوں سے جو محبت کرتا ہے میرا ایمان کہتا ہے کہ 40 دن چلے نہ جائے 5 وقت کی نماز پڑھے اور دھوم شاہ ولی کے دربار میں روزہ نہ جائے اسے رسول اللہ بھی مل جائیں گے اور پروردگار بھی مل جائیں گے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اور اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں اور اس عرس مبارک کے موقع پر چونکہ میرے 2 عنوان ہیں
صرف ایک مثالاً آپ کو آپ کے ایمان کو چیک کروں گا, دل کو چیک کروں گا کہ آپ واقعی کتنی محبت کرتے ہیں. آج ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ سنی حضرات اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں, اولیاء اللہ کی محبت میں انہیں ملتا کیا ہے؟ ایک تاریخ میں نے پڑھا, جب سرزمین دہلی کی تاریخ کو میں نے پڑھا, اس کی تاریخ میں ایک سے ایک عظیم ہیرو, ایک سے ایک عظیم اسٹار, یعنی بہترین سے بہترین ستارہ اسلام کا دہلی کی سرزمین پر تاریخ کے اوراق میں آج بھی جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہی تمام ستاروں میں سے ایک ستارے کا نام حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی ہے. زور سے بولو محترم حضرات, ان کا چاہنے والا, ان کا ماننے والا, ان سے محبت کرنے والا, اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں کے لیے بات ہے. سبحان اللہ. بارگاہ نظام الدین اولیاء میں آیا اور عرض کیا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, جب انسان مرتا ہے تو اسے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہوتا ہے, منکر نکیر کے سامنے کوئی اس کا پیر نہیں آتا ہے, کوئی اس کا استاد نہیں آتا ہے, کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے, مگر یہ کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں سے مل جاؤ تو اللہ مل جائے گا. اللہ تو بعد میں ملے گا, مگر قبر میں سوالات کا جوابات تو مردے ہی کو دینا پڑے گا. یہاں اللہ والوں سے نسبت کیسی ہے, وہ کیسے بچا لیں گے؟ تو قسم خدا کی ان کا جواب سنیے اور قربان جائیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میاں بتاؤ, جب ہم تمہارے گھر پہ آتے ہیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے, تو ہمارے خادم ہماری محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ, ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہمارے جو ہے ہاتھ میں پنکھا لے کر کے ہمارے اوپر جھلتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کو ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر یہ بتاؤ ہمارے دیوانے وہ ہوا صرف ہم ہی کو آتی ہے یا ہمارے پاس میں بیٹھنے والے سب کو آتی ہے؟ بولا حضور جب پنکھا ہلائے گا اس کو جھلا جائے گا تو آپ ہی پر نہیں, جو آپ کے قریب میں بیٹھا ہوگا اس پنکھے کی ہوا کا فائدہ اس کو بھی ملے گا. تو نظام الدین دہلوی بولے بس بیٹا سمجھ جاؤ, اسی لیے یہ سنی تمنا کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اجمیر میں خواجہ کے دیار میں دفن کر دینا, جب میں مر جاؤں تو مدینہ پاک میں دفن کر دینا, جب میں مر جاؤں تو کچھوچا میں دفن کر دینا, جب میں مر جاؤں تو بریلی میں دفن کر دینا, جب میں مر جاؤں تو دیوانہ شاہ کپاسن کے دربار میں دفن کر دینا. ان کی بارگاہ میں دفن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کسی اللہ والوں کے قدموں میں دفن ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں جب اللہ والے کی قبر سے گزرتی ہے تو اس گناہگار کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جب غریب نواز کے آستانے میں مرنے والے کا یہ عالم ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. جب کپاسن کے دیوانے کے قدموں میں دفن ہونے والے کا یہ عالم ہے, سبحان اللہ. تو اندازہ لگائیے, ان بے وقوف خارجیوں کو جا کر بتائیے محترم حضرات جو لوگ مصطفیٰ کے قدموں میں سو رہے ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ صدیق, وہ عمر, زور سے بولو سبحان اللہ. عمر کا نام آ جائے تو پھر تمہیں بھی سبحان اللہ جلال میں آ جانا چاہیے. یہ وہ عمر ہے, نبی فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے اگر سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, ان کے غلاموں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو خود جو خدا کے محبوب کے قدموں میں سو رہے ہوں وہ کتنے عظمت والے ہوں گے. مگر قسم خدا کی ان کے قدموں میں سونے کے بعد بھی فاروق اعظم کا عقیدہ تو دیکھیے, سبحان اللہ. وہ بھی بتا گئے کہ ہم چاہے کتنے ہی مبارک کیوں نہ ہوں مگر ہم غلام حسین ہیں, سبحان اللہ. ہم علی کے بھی غلام ہیں اور علی کی آل کے بھی غلام ہیں. آپ کہو گے ہواؤں میں مت بولو مولانا,
पहले एक हदीस सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये किसी राफसी की समझ में नहीं आएगी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और ना किसी खारजी की समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र करो कि हमें अल्लाह ने उस कौम में पैदा फरमाया जिस कौम के बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले। अल्लाह ने हमें उन इंसानों में पैदा फरमाया मोहतरम हजरात जो गौसे पाक को मानने वाले हैं। मोहतरम हजरात, जब फारूक आदम ने इस हदीस को पढ़ा तो सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि इस पे अमल भी किया। अब नबी के बराबरी का कोई दावा कर सकता है? फारूक जानते हैं कि अगर हुसैन के बारे में नबी ने बोला है तो कसम खुदा की अगर हुसैन चलते हैं तो ये चलना मेरे मुस्तफ़ा का है। हुसैन बोलते हैं तो बोलना मुस्तफ़ा का है। हुसैन खाते हैं तो ये खाने का अंदाज भी मुस्तफ़ा का है। जभी तो मदीने वालों ने कहा था ए हुसैन आप करबला जा रहे हैं, करबला जाकर क्या करोगे? मदीना मत छोड़िए, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, मेरे हुसैन ने फरमाया कितनी मोहब्बत करते हो? तो मदीने के वो लोग बोले ए नवासाए रसूल हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर तुम हमें एक इशारा दो तो हम एक एक करके तुम पे कुर्बान हो जाएं, लेकिन आपको मदीने से बाहर न जाने दें, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा मदीने से जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरे हुसैन बोले कितनी मोहब्बत करते हो? तो कसम खुदा की एक सहाबी रसूल की औलाद आगे आते हैं और कहते हैं या हुसैन हम तुमसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि जब हमें तन्हाइयों में आमना के लाल मोहम्मद की याद आती है तो हम फातिमा के लाल का दीदार कर लेते हैं, और जब हम तुम्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने मोहम्मद मुस्तफा को देख लिया। अगर यहाँ नारा नहीं लगोगे तो मेरा हक मार रहे हो आप। यहाँ नारा लग जाना चाहिए। मोहतरम हजरात, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, बल्कि मैं इधर उधर न जाऊं, अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, जब मेरे इमाम आली मकाम ने अपने वफादारों का, अहबाब व दोस्त का ये हौसला देखा कि ये मुझे जाने नहीं देते हैं, तो अल्लाह की कसम वो कहते हैं कि ए इमाम आली मकाम अगर आपको जाना ही है तो मदीने से एक फौज लेकर जाओ। इन बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हो? तो कसम खुदा की मेरे नबी के नवासे ने कहा था ए मदीने वालों मुझे इसी हालत में जाना है। बोले मतलब ये है कि तुम मुझे कितना ही समझाओ। एक शेर सुना दूं, क्या कहा था इमाम अली मकाम ने? तर्जुमा करने की कोशिश की है शायर इस्लाम ने। ए मेरे गम गुसारो मेहरबानो मुझको जाने दो। मेरे हुसैन कहते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूं, मोहन मुलाहिजा फरमाइएगा। ए मेरे गम गुसारो मेहरबानो मुझको जाने दो, और नबी के दीन की डूबती कश्ती बचाने दो। किसी के रोकने से इब्ने हैदर रुक नहीं सकता, किसी के रोकने से इब्ने हैदर रुक नहीं सकता, ये सर कट सकता है बातिल के आगे झुक नहीं सकता। और मुझे तुम ये दुनिया कुछ नहीं, एक सूरत मौहूम है सब कुछ। ये दुनिया कुछ नहीं, एक सूरत मौहूम है सब कुछ, और मुझे तुम क्या बताते हो मुझे मालूम है सब कुछ। तरह तरह से कह रहे हो। अल मुख्तसर में बताने का मकसद ये है कि वो रात की तन्हाई है मोहतरम हजरात, कि कभी रात की तन्हाई जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे मदीने में भी आई। और इत्तेफाक देखिए कि नबी का नवासा
بھی رات میں مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور تقریباً 55 یا 60 سال پہلے میرے نبی نے بھی رات کو مکے کو چھوڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا جب پردہ اللہ والوں نے اٹھایا تو بریلی شریف کے گنبد سے آج بھی یہ آواز آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا اس میں حکمت، تو قسم خدا کی عالم تصور میں امام احمد رضا یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں، ایسی صداؤں میں سننا کہ ایسا لگے کہ ہماری آواز کربلا تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ آواز آئی، نبی نے مکہ چھوڑا، نبی نے مکہ چھوڑا اسلام پھیلانے کے لیے، اور حسین نے مدینہ چھوڑا اسلام بچانے کے لیے۔ پورا نعرہ لگایا کرو نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر، محترم حضرات۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حسین کی جب یہ تعریف میرے نبی کی زبانی حضرت فاروق اعظم نے سنی، سبحان اللہ، تو جانتے ہو جب ان کا شاشن آیا تھا، سبحان اللہ، تو آپ کے اور ہمارے بچے بھی چوک میں کھیلا کرتے کہ نہیں کھیلا کرتے ہیں، لیکن وہ مدینہ تھا کہ وہاں جنتا کے بچے بھی اور سلطانوں کے بچے بھی ایک ہی آنگن میں کھیلا کرتے تھے۔ محترم حضرات، علی کے لال حسین بھی کھیل رہے ہیں، اور وقت کے سلطان خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی کھیل رہے ہیں۔ آپس میں ناچاکی ہوئی، زہرا کے لال کو جلال آ گیا، اور حضرت امام علی مقام بولے عبداللہ تم میرے غلام ہو اور تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ آج کے کسی پردھان کے بیٹے کو یہ بات بول کے دیکھنا، سیدھے سلاخوں میں پہنچوا دیا جائے گا ایمبولینس میں ڈال کے، سمجھ رہے ہیں آپ محترم حضرات؟ مگر یہ جانتے تھے ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے غصے پر قابو کیا اور شرم کی وجہ سے ان بچوں میں سے نکل کر آ گئے، اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر کہا ہے ابا جان کیا ہماری یہی اوقات ہے کہ بیچ چوراہے پر ہمیں کوئی بھی کچھ بول دے؟ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا اے بیٹے عبداللہ کیا ہو گیا، بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ کہا علی چچا کے بیٹے امام حسین نے مجھے اس طرح سے کہا ہے۔ بولے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ بولے ابا حضور میں کبھی کیوں جھوٹ بولوں گا، ایک تو آدمیوں کے بچوں کے سامنے کہا ہوتا تو میں شکایت بھی نہ کرتا، سینکڑوں بچے کھیل رہے تھے ان سب کے سامنے میری ہندی کر دی۔ فاروق اعظم بولے چلو، پین اور قلم اور دوات اٹھایا اور بولے کہ چلو حسین کے پاس چلتے ہیں۔ علی کے دروازے پر پہنچے، ملاقات ہوئی، حسین سے کہا اے بیٹا حسین ہمارے بیٹے نے جو کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ سبحان اللہ۔ فاطمہ کے لال بولے بالکل حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے بالکل حق ہے، سبحان اللہ، کیا بیٹے یہ بات تم اب بھی کہہ سکتے ہو؟ تو حسین بولے میں حسین ہوں، سبحان اللہ، میری رگوں میں علی کا خون ہے، سبحان اللہ، میں نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، میں جو بات پیچھے بولتا ہوں سامنے بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو بات میدان میں بولی ہے وہ آپ کے سامنے مکان میں بھی بول دوں گا۔ محترم حضرات بولے بیٹے بولو، بول دیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو ہمارا غلام ہے اور تیرے ابا ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ بولے بیٹے تو نے بالکل سچ کہا ہے، سبحان اللہ۔ حسین کو ڈانٹنے کی بجائے امیر فاروق اعظم نے اپنے سینے سے لگا لیا، سبحان اللہ۔ بولے بیٹے حسین کیا اس بات کو لکھ بھی سکتے ہو؟ بولے کیوں نہیں، آپ نے دوات اور کاغذ جو ہے دے دیا اور قلم، چلو لکھ دو، لکھ دیا گیا، مگر صحابہ کی محبت تو دیکھیے، ان رافضیوں پہ صبح قیامت تک لعنت ہو، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے امام حسین کی عاشقی کا۔ محترم حضرات عمر فاروق اعظم کی بے لوث محبت تو دیکھیے حسین سے، سبحان اللہ۔ اور یہ رافضی کہتے ہیں کہ حسین کے دشمن تھے فاروق اعظم، معاذ اللہ، مگر تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے حدیث کی روشنی میں کہ عمر فاروق اعظم نے یہ بات لکھوائی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر لکھ کر اور کہہ دیا کہ میں حسین ابن علی یہ کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر میرا غلام اور عمر فاروق اعظم میرے نانا کے غلام ہیں۔